خوش آمدید. میں مسعود راجہ بول رہا ہوں اور آج کی اس گفتگو میں تھوڑی سی وضاحت کروں گا پریزنٹزم کی، جس کا میں نے ترجمہ کیا ہے حالیت، یعنی فعل حال سے منسلک رہنا۔ حالیت وہ پریکٹس ہے جس میں جب بھی ہم تاریخ یا کسی بھی پرانے ادبی نسخے یا کتاب کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، لیکن وہ خیالات مبنی ہوتے ہیں جو حالیہ سوچ ہے ہمارے معاشرے میں۔ جب بھی ہم کسی پرانی کتاب پر یا تاریخ کے کسی پرانے حصے پر اپنی حالیہ سوچ کے مطابق اپنی توقعات لے کے جاتے ہیں اور اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو ہم جو عمل کر رہے ہیں بطور نقاد کے، اس کو بولا جاتا ہے پریزنٹزم یا حالیت۔ اب اس کی مثال بہت ساری ہیں۔ مثال کے طور پہ پاکستانی تاریخ، جو پاکستان میں تاریخ نگاری ہو رہی ہے پاکستان کی تاریخ کے بارے میں، تو ایک تو یہ ہے کہ آپ پاکستان بننے کی پہلے والی جو تاریخ ہے اس کو اس وقت کی سوچ کے مطابق اس کے اوپر لکھیں کہ یہ کمیونٹیز تھیں، ہندو، مسلمان، سکھ، یہ سارے اکٹھے رہ رہے تھے، گاؤں بھی ان کے اکٹھے ہوتے تھے۔ تو وہ ہوگی تاریخ اس حساب سے، اس سوچ سے لکھی ہوئی تاریخ جو کہ اس وقت کی سوچ اور اس وقت کے جو لوگوں کے اعمال تھے ان کے مطابق لکھی جا رہی ہو۔ دوسری تاریخ یہ ہوگی کہ آپ اپنا حال، جس میں پاکستان اور ہندوستان دو مختلف ملک ہیں، وہ اور اس میں جو آپ کی سیاسیات، جو آپ کی سوچ بنتی ہے، وہ ساتھ لے کے تاریخ کو اس طریقے سے لکھنا شروع کریں کہ وہی کمیونٹیز جو ہیں ان کو آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے نقطۂ نظر سے یا ہندوستان کے نقطۂ نظر سے، اور جو آج کل سوچ ہے ہندوستان پاکستان کے بارے میں، وہ سوچ جو ہے وہ آپ لے کے اس تاریخ کو لکھ رہے ہیں۔ تو اب اس میں کیا ہو گیا، حالیت کیا ہو گئی کہ جو آج کل کی سوچ اور حالات ہیں وہ آپ نے انفیوز کر دیے جو تاریخ تھی اس سے پہلے کی، اس سے اپنا مطلب نکالنے کے لیے، تو اس کو بولتے ہیں پریزنٹزم۔ اب تنقید میں پریزنٹزم کا مسئلہ اس وقت آتا ہے جب ہم فرض کیا آج کل جو بھی، فرض کیا میں امریکہ میں رہتا ہوں، تو جس طرح کی سوچ ہے جنڈر کے بارے میں، ریشل آئیڈینٹیٹیز کے بارے میں، ایتھنک آئیڈینٹیٹیز کے بارے میں، یہ سوچ لے کے ہم 18ویں صدی کے لٹریچر کو پڑھیں اور اس میں بڑی آسانی سے ہم ڈکلیئر کر سکتے ہیں کہ یہ ریسسٹ ہے، یہ سیکسسٹ ہے، کیونکہ ہم جہاں پہ آج کل سوچ ہے امریکہ میں اس کو لے کے ماضی میں جا رہے ہیں۔ اب اس میں یہ ضرور شامل ہونا چاہیے کہ اگر آپ 19ویں صدی کا ایک امریکی ناول پڑھ رہے ہیں جو کہ ریسسٹ ہے، اور اگر آپ نے اس کے خلاف دلائل دینے ہیں، تو آپ اس وقت کی سوچ میں جائیں کہ یار ایبولیشنسٹ موومنٹ والے کیا کہہ رہے تھے، اتنی بڑی موومنٹ تھی غلامی کے خلاف، اس وقت بھی یہ سوچ جو ہے وہ ریسسٹ تھی۔ تو پھر آپ جا رہے ہیں اس وقت کی سوچ اور اس وقت جو لوگ لکھ رہے تھے اس موضوع کے بارے میں، تو وہ حالیت نہیں ہوگی، وہ اس طرح کی لکھائی ہوگی جو تاریخی علم کو استعمال کر کے کسی بھی چیز کے بارے میں لکھ رہی ہے۔ اب یہ کچھ عرصہ پہلے میرے انگریزی چینل پہ کسی نے مجھ سے یہ سوال پوچھا تھا کہ کیا پریزنٹزم یوزفل بھی ہو سکتا ہے یا نہیں؟ تو بالکل ہو سکتا ہے کہ اگر آپ ایک پرانی کتاب پڑھ رہے ہیں تو بجائے یہ کہنے کے کہ اس کتاب میں یہ چیزیں غلط ہیں کیونکہ ہم تو یہ چیزیں اس طرح کرتے ہیں حال میں، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اس کتاب کو کیسے پڑھا سکتے ہیں، اس کا استعمال کیسے کر سکتے ہیں آج کل کے کلاس روم میں، کہ اس میں یہ بھی واضح ہو جائے کہ یہ چیزیں اس میں غلط ہیں اور ان کو آج کل ہم اس طریقے سے کرتے ہیں۔ تو جب آپ ایک کتاب کو پڑھا رہے ہیں، جتنی بھی پرانی کتاب ہو، آپ اس کے جو کانفلکٹس ہیں فعل حال کے ساتھ، حالیہ زمانے کے ساتھ، وہ ریزالو کر سکتے ہیں یہ پڑھا کر کہ اس سے ہم آج کل کیا سیکھ سکتے ہیں اور اس کا ہماری سوسائٹی پہ کیا اثر ہوگا اگر ہم اس کو غور سے پڑھ لیں۔ ایک اور
ورژن ہے پریزنٹزم کی یا حالیتی کی کہ وہ ہے یہاں پہ، جس پہ اگر آپ میری کتاب پڑھیں ڈیموکریٹک کرٹیسزم تو وہ اسی بات کا ذکر کرتی ہے کہ جیسے ویسٹ میں اب یونیورسٹیز ہیں، نقاد ہیں، لکھنے والے ہیں، وہ جو اپنا پریزنٹ ہے، اپنا حال ہے، اس کو سچ مان کر باقی ساری دنیا کے بارے میں اپنے خیالات جو ہیں اس سے شیپ دیتے ہیں. تو وہ اب امریکی لکھنے والا ہے تو وہ پاکستان جا رہا ہے تو وہ اپنا پریزنٹ جو ہے اس کو دنیا کا پریزنٹ سمجھے گا، اور پھر پاکستانی نظام، پاکستانی سیاسیات اور معاشرے پہ جو اس کے خیالات ہوں گے وہ اپنے پریزنٹ کے ریفرنس کے ساتھ ہوگے. تو وہ بھی ایک قسم کا کلچرل پریزنٹزم، کلچرل حالیت ہے. سمجھانا ان کو یہ ہے کہ آپ اپنا حال جو ہے اس کو یونیورسل نہ سمجھو، اور پھر کسی اور کلچر، ثقافت کو پڑھتے وقت ان کا جو اپنا منطق بنتا ہے جس کے اندر وہ ایگزسٹ کر رہی ہے اس میں اس کو پڑھے. سمجھے؟ تو حالیت یا پریزنٹزم، پھر ایک دفعہ بتا دوں، پریزنٹزم وہ عمل، تنقیدی عمل جس میں آپ پرانے کتابیں، پرانا علم یا تاریخ کو پڑھتے ہیں اس نقطۂ نگاہ سے جو حال میں، پریزنٹ میں آپ کا نقطۂ نظر ہے. اس پوری کیفیت کو حالیت یا پریزنٹزم بولا جاتا ہے. اب پریزنٹزم یا حالیت جو ہے وہ تنقیدی سٹڈیز میں، لٹریری سٹڈیز میں، ادب میں معیوب پریکٹس سمجھی جاتی ہے، اور بعض اوقات اسکالر ایک دوسرے کو جو ہے نا چیلنج بھی کرتے ہیں کہ یار تم تے حالیت کر رہے ہیں، تم تے پریزنٹزم کر رہے ہیں. تو جب بھی آپ کوئی بھی پیپر لکھیں یا ڈسرٹیشن لکھیں یا کسی پرانی کتاب یا تاریخ کے بارے میں لکھیں تو اپنے آپ سے یہ سوال ضرور پوچھیں کہ کیا میری توقعات جو ہیں اس ٹیکسٹ سے، اس کتاب سے، اس لیے یہ توقعات ہیں کہ میں 21ویں صدی میں رہ رہا ہوں اور میں 17ویں صدی کا ٹیکسٹ پڑھ رہا ہوں اور اس سے ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ وہ میچ کرے میری ایکسپیکٹیشنز. تو اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ وہ توقعات کر رہے ہیں کسی بھی پرانے ٹیکسٹ یا تاریخ سے تو آپ حالیت کے مرتکب ہو رہے ہیں. تو اس لیے یہ ذہن میں رکھیے گا، پڑھتے وقت بھی کوئی بھی کتاب، کوئی بھی ٹیکسٹ، اور کسی بھی کتاب کے بارے میں یا تاریخ کے بارے میں لکھتے وقت بھی یہ سوال اپنے آپ سے پوچھنا کہ کیا میں حالیت کر رہا ہوں، کیا پریزنٹزم کی وجہ سے میری یہ سوچ ہے، اور پھر آپ اس کو اپنا آرگیومنٹ جو ہے، اپنا لکھائی جو ہے یا پڑھانا بہتر کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. یہ چند سوچیں تھیں جو آج آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. بتائیے گا آپ کو کیسی لگیں. باقی یہ بھی دیکھ لیں کہ یہ چینل جو ہے اس پہ میں کافی کوشش کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا، لیکن میرے انگریزی چینل کے مقابلے میں اس پر آپ لوگوں کی اور زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ بہت آہستہ آہستہ گرو کر رہا ہے، اور میری خواہش یہ ہوگی یا امید یہ ہے کہ آپ اور لوگوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ میری اس کاوش میں میرے ساتھ شامل ہو سکیں. بہت شکریہ. خوش رہیں، آزاد رہیں، آباد رہیں. خدا حافظ.